حضرت عمر کی اسلام کے لیے خدمات اور ان کی اہمیت کیا ہے نا، یہ آپ کو میں آج بتا رہا ہوں۔ دیکھیں جی، حضرت عمر جب اسلام لائے تو مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ حضرت عمر کی اسلام کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ پہلے میں مختصراً بیان کرتا ہوں، خدمات ان کی بے شمار ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ گننا بھی مشکل ہے۔ سب سے پہلے ہے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ۔ دیکھیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام کی طاقت میں اضافہ ہوا۔ یہ بہت بہادر انسان تھے اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے اب چھپ چھپ کے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے کہا کہ آئیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے اسلام کو طاقت ملی اور مسلمانوں نے سر عام خانہ کعبہ جا کر نماز ادا کی۔ پھر حضرت ابوبکر کی بطور خلیفہ منتخب ہونے میں ان کا کردار ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، جب سقیفہ بنی سعدہ میں لوگ جمع ہوئے تھے تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ بھائی اسلام کا خلیفہ کون ہوگا۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا، اس کا ہاتھ پکڑا، بیعت کی۔ تو یہ چونکہ بہت جلالی صحابی تھے، ان کا بیعت کرنا تو سب کے سب ٹوٹ پڑے اور سب نے بیعت کر دی۔ اس طرح بہت بڑا مسئلہ فتنہ ختم ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے۔ پھر ایک جنگوں میں خدمات۔ دیکھیں، حضرت عمر نے جنگوں میں بھی ایسا بھرپور حصہ لیا۔ یہ بہت بہادر انسان تھے، تلوار کے بھی ماہر تھے، گھڑ سوار بھی تھے، اور جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے اپنی گھر کا آدھا سامان رکھا اور آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ٹھیک ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر کے بارے میں ارشاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ یعنی اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنے عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ پھر بطور خلیفہ کردار۔ دیکھیں، حضرت عمر نے بطور خلیفہ بیت المال قائم کیا، بچوں، بے سہارا اور دوسرے لوگوں کے وظائف مقرر کیے، اسلامی سلطنت کو توسیع دی اور بہترین خلیفہ ثابت ہوئے۔ پھر ہے کیسر و کسریٰ کا خاتمہ۔ حضرت عمر کے دور میں پورے ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اسی طرح شام، مصر، اردن، قبلہ اول فلسطین، میں نے آپ کو پڑھایا، اور دوسرے علاقے فتح ہوئے۔ پھر عدل و انصاف کا قیام۔ یہ مشہور ہے کہ حضرت عمر کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک برتن میں پانی پیتا تھا، یعنی ان کا انصاف مشہور تھا۔ اور کہتے ہیں کہ سونے سے لدی ہوئی کوئی نوجوان لڑکی اسلامی سلطنت میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پیدل سفر کرتی، رات کو سفر کرتی، کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اسے لوٹ لیتا۔ یہ اس کی یعنی عدل و انصاف ایسا اس زمین پر قائم کیا گیا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، میں مختصر طور پر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلامی سلطنت کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی اور دنیا میں اس کی کوئی مثال آج تک نہیں ملتی جیسا انہوں نے انصاف قائم کیا۔ اپنے پرائے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹا ان کا، اس کے اوپر یہ ثابت ہوا کہ بھائی اس نے شراب پی، اسے بھی کوڑے لگوائے۔ ٹھیک ہے، اور پہلی اسلامی حکومت حضرت عمر نے عملی طور پر اسلام کو نافذ کر کے دکھایا، اور آج دنیا میں ان کی حکومت کے بہت سے کاموں کی نقل کی جاتی ہے۔ جیسے برطانیہ کے اندر بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، اسکالرشپ، تو یہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ اسی طرح انہوں نے فوج کو منظم کیا، رات کو گشت کرنے کا نظام تھا ان کے پاس، پولیس سسٹم انہوں نے نافذ کیا۔ خلاصہ یہ میں نے مختصر طور پر بتایا ہے۔ حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ ایک طرف انہوں نے دنیا کے بڑے حصے پر اسلامی حکومت قائم کی اور اسلام کو اصل معنوں میں نافذ کر کے عدل و انصاف اور اللہ کی حاکمیت قائم کر کے ایک مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ وہ تاریخ کے عظیم ترین حکمران تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف یورپ تک تقریباً اور دوسری طرف آپ دیکھیں یہ افغانستان تک ان کی حکومت، اتنے بڑے علاقے کے سربراہ ہونے کے باوجود سادہ زندگی گزارتے تھے، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کیا، نہ کوئی محل بنائے۔ یہ اسلام کے عظیم ترین خلیفہ تھے۔ ٹھیک ہے جی۔